اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. اب رمضان کا آخری عشرے کا آغاز ہونے والا ہے. اس عشرے کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ عام طور پر احادیث کی روح سے اور قرآن مجید میں جو ذکر آتا ہے یہ عشرہ بہت ہی مبارک ہے، اور اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کا حساب لگایا جائے تو ایک آدمی کی عمر کا ایک لمبا عرصہ ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک رات ایسی ہے کہ جس کی عبادت 1000 سال کی عبادت کے سے بہتر ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے وقت کی قدر کی حساب رکھنا چاہیے اور اپنے قدم تیز کر دینے چاہیے اور اپنی رفتار کو بھی تیز کرنا چاہیے تاکہ ہم بقیہ ایام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نعمتوں کے وارث بنیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر ہدایت کے ذرائع کا ذکر فرمایا ہے، 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا لفظی الہام ہے، مقدس کتاب ہے اور ہر لحاظ سے جامع، کامل اور محفوظ کتاب ہے. اس سے ہدایت حاصل کرنے کا ہے. اس لحاظ سے رمضان میں تلاوت پر خاص توجہ رکھنی چاہیے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ سنت دوسرا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو پانے کا اور ہدایت کا ذریعہ ہے. اور تیسرا فرمایا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جس سے مراد احادیث ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کرنا، یہ ہدایت کے 3 ذرائع ہیں. ان کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اس پر عمل کرنا چاہیے. آج کے درس میں چند احادیث بیان کروں گا، جس میں سے پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت صفوان بن سلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی آسان عبادت نہ بتاؤں جو بجا لانے کے لحاظ سے بڑی ہلکی ہے لیکن اپنے اجر کے لحاظ سے بڑی ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی مبارک اور حسین انداز تھا کہ صحابہ کو متوجہ کرنے کے لیے اور ان کی توجہ کو اخذ کرنے کے لیے آپ اس طرح کا سوال فرماتے تھے. ورنہ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوں تو آپ کچھ فرمائیں تو صحابہ ہمیشہ ہمتاً گوش ہو کر اس آواز کو سنتے تھے کہ یہ خدا کے مقدس نبی کی آواز ہے. لیکن بعض موقع پر صحابہ کو غیر معمولی طور پر متوجہ کرنے کے لیے آپ یہ فرماتے کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسی آسان عبادت نہ بتاؤں جو بجا لانے کے لحاظ سے بڑی ہلکی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی توجہ کو اخذ کرنے کے لیے اور ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ طریقے اختیار فرماتے تھے. تو اس موقع پر یہ آتا ہے اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی آسان عبادت نہ بتاؤں جو بجا لانے کے لحاظ سے بڑی ہلکی ہے. آپ ظاہر بات ہے کہ حضور چاہتے تھے کہ توجہ سے سنی جائے، تو حضور نے فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو، بے ضرورت بات نہ کیا کرو اور اچھے اخلاق اپناؤ. کتنی سادہ 3 باتیں ہیں جن کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. خاموشی اختیار کرو،
عام طور پر انسان کو خاموش رہنا چاہیے، جہاں بولنے کی ضرورت ہو ضرور بولنا چاہیے اور خوب واضح طور پر بولنا چاہیے۔ تقریر کا موقع ہو تو انسان کو بولنا پڑتا ہے، لیکن بلا وجہ باتیں کرتے رہنا کہ جو چار دوست بیٹھے ہیں، کوئی جب بیٹھے ہیں وقت گزارنا ہے، کوئی ایک گپ لگاتا ہے، کوئی دوسری اس پہ گرا لگاتا ہے، کوئی تیسری بات بتاتا ہے، تو یہ فضول باتیں ہیں، غیر ضروری طور پر بولنے کی ضرورت نہیں۔ زبان اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ بات کے بیان کرنے کے لیے دی ہے، غلط باتوں کے لیے نہیں، فضول باتوں کے لیے نہیں، بیکار باتوں کے لیے نہیں۔ کسی کے بغض کی باتیں کرنی ہوں، کسی کی غیبت کرنی ہو، ان باتوں کے لیے ہرگز زبان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا بے ضرورت بات نہ کرو، ضرورت ہے تو ضرور کرو، بے ضرورت نہ کرو، اور اچھے اخلاق اپناؤ۔ اور تیسری بات ایک مجموعی طور پر یہ ہے کہ اچھے اخلاق کو اپناؤ۔ اخلاق کی بے شمار قسمیں ہیں، اخلاق کسی نسبت سے ہوتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لحاظ سے، دوستوں کے لحاظ سے، اجنبیوں کے حساب سے، دشمنوں کے حساب سے، ہر ایک سے زبان کا استعمال ایسا ہونا چاہیے کہ جو اخلاق کے اعلیٰ معیار کا ہو، اور جو حق بات کہنے کی ضرورت ہو بر وقت وہ کہی جائے، لیکن غیر ضروری طور پر گپ بازی، فضول باتیں کرنا، ان سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر ایک دوسری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، نجات اور بچاؤ کی بہترین راہ کیا ہے؟ یہ دوسرا پہلو نظر آتا ہے پچھلی حدیث کے مقابل پہ، کہ جب صحابہ کو ضرورت ہوتی تو صحابہ بے تکلف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھ لیا کرتے تھے، رہنمائی چاہتے تھے، کیونکہ سب سے مقدس اور سب سے قوی رہنمائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مل سکتی ہے۔ تو صحابہ نے پہلے اس کی اجازت طلب کی، اور آپ نے رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تو سنو، تم چاہتے ہو کہ بہترین راہ اختیار کرو، تو فرمایا کہ اپنی زبان کو روک کر رکھو، اپنا گھر مہمانوں کے لیے کھلا رکھو، اور اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر خدا کے حضور رویا کرو۔ 3 باتوں کی نصیحت کی، تینوں باتیں ہی بہت اہم ہیں۔ ذرا سوچیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو روک کر رکھو۔ زبان کا بے محابہ استعمال، بے ضرورت استعمال، غلط استعمال، یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری ہے۔ لیکن حق بات کہنے میں، سچائی بیان کرنے میں، تبلیغ کرنے میں، نصیحت کرنے میں، اور ایسی بات جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اس کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی بات ہے کہ اپنی زبان کے استعمال کو پر نظر رکھو، اور اپنی زبان کو روک کر رکھو، برے کاموں میں استعمال نہ کرو۔ دوسری بات فرمایا اپنا گھر مہمانوں کے لیے کھلا رکھو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان فراخ دلی کے ساتھ اپنے آنے والے مہمانوں کا استقبال کرے، ان کو اندر آنے کی اجازت دے، اندر جائے تو جو حاضر ہو ان کی مہمان نوازی کرے، ان کی بات سنے، ان کا مسئلہ سنے، نصیحت کرے، رہنمائی کرے، کوئی بھی اچھائی کی باتیں کرے۔ تو گھر میں آنے والے مہمان کو اندر آنے کی اجازت دینا اور اپنا گھر اس کے لیے کھلا رکھنا، یہ ایک نصیحت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ صحابہ کے اس سوال کے جواب میں ہے۔ اور دوسری نصیحت آپ نے فرمائی کہ ہمیشہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر خدا کے حضور رویا کرو۔ یہ بھی کتنی بڑی عظیم نصیحت ہے کہ انسان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار طاقتیں اور قوتیں اور دانائی کی باتیں اسے دی ہیں، لیکن انسان کہتے ہیں کہ انسان بات کو بھول بھی جاتا ہے، نسیان ہو جاتا ہے، غلط بات اس سے سرزد ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر خدا کے حضور رویا کرو۔ ہمیشہ اس بات کی نظر رکھنی چاہیے، اور بولتے ہوئے ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں کوئی غلط بات نہ کہوں،
اور اگر غلط بات ہو جائے تو پھر اس پر نادم ہو کر خدا کے حضور رویا کرو۔ انسان کو ندامت اگر ہو کہ میں نے غلط کیا تو اس کی معافی چاہنا چاہیے۔ معافی کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے، نوافل ادا کرے، ویسے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور استغفار کرے، تو یہ ندامت کرنے کے، ظاہر کرنے کے بہت سارے وسیلے ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ان باتوں کو یاد رکھتے ہوئے، ان بظاہر چھوٹی باتوں کو، لیکن میں باواضح بلند کہتا ہوں کہ بڑی حکمت کی باتیں ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔